کو دل دے دیں، دل میں سکون ملے گا، چین ملے گا۔ درود پاک ایسی ایک تسبیح بھی شک پڑھیں، زیادہ پڑھیں سبحان اللہ، اور ایک تسبیح ایسی ہو جس میں مدینے والے کے احسانات کا استحضار، آج سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، آج رات ایک تسبیح تو ایسی پڑھ کے دیکھیں، پر پڑھیں میرے مشورے سے۔ وہ کیسے؟ مجھے دیکھیے ذرا، ایک تسبیح ایسی ہو جس میں مدینے والے کے احسانات کا پورا احساس ہو، اماں کا احسان، استاد کا احسان، فلاں محسن کا احسان، اس نے مجھے ڈوبتے سے بچایا اس کا احسان، اس نے مجھے آگ سے بچایا اس نے احسان، بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اس نے مجھے محفوظ طریقے سے نکال دیا اس کا احسان، سب کے احسان، لیکن جو میرے مدینے والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ ایک درود پاک اس احسان کے جذبے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اگلا احسان، احسانات گناتے ہوئے ایک تسبیح پہ 2 منٹ کی جگہ 10 منٹ لگ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ایسے احسانات چن کے اس انداز سے کریں اور احسان کا کمال دیکھیں، اس احسان کی تاثیر دیکھیں، اور اس درود پاک کے بعد پھر پرسکون نیند دیکھیں، زندگی کا چین دیکھیں، دل کی دنیا آباد دیکھیں، بیماریوں سے اپنے آپ کو نکلتا دیکھیں، اور رب کعبہ کی قسم اس ایک درود کی تسبیح سے آپ کے قرضے، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کی شادیاں، زندگی کے ناکامیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید شادیوں کے مسئلے، قرضوں کے مسئلے، ہمارے مقدمات کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ درود پاک کے ذریعے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کے ذریعے میرے مدینے والا مل گیا تو بس رب مل گیا، جب رب مل گیا تو کائنات میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ درود کے ذریعے، لیکن درود ایسا پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں پر ایسی پڑھیں جس ایک تسبیح کے اندر یہ کیفیت ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ درد ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ سوز اور ساز ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ انداز اور کیفیات ہو۔ ایک تسبیح تو ایسی پڑھ لیا کریں، وقت نکال لیا کریں، ایک طرف ہو جیا کریں، دنیا کے مشغلوں سے ہٹ جایا کریں، اور یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ ایک تسبیح ایسی ہو، بس ایک تسبیح ایسی، جس ایک تسبیح کے اندر یہ درد اور یہ کیفیت ہو، جس ایک تسبیح کے اندر یہ انداز ہو کہ میرے سارے احسانات ایک طرف، میری آقا مدینے والے کا احسان میں نہیں بھلا سکتا، اس احسان کے اندر بس میری زندگی قربان، میرا تن، میرا من، میرا جیون، میری زندگی سب قربان ہو جائے۔ جیسے میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عظیم لیڈر، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا، وہ کہنے لگے ہم حج پہ گئے، اور حج کے لیے جب گئے تو وہاں پہلے لوگ حج کے دنوں میں اپنے گھر خالی کر دیتے تھے مسافروں مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے، غربت عمومی تھی، پھر اس سے سال کا خرچہ نکل آتا تھا۔ ایک گھر کے ایک پورے پورشن میں ہمارا قافلہ رہا، گھر کے اندر غربت تھی، ہم اس گھر میں کھانے پینے کو دیتے رہتے تھے، اچھا خاصا راشن لے کے، تو کہنے لگے کہ ہم اس کو دیتے تھے۔ ہم نے کہا کہ اپنے بچے ہمارے پاس بھیجیں، ہمارے برے صغیر میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں، جامعات ہیں بڑے بڑے، ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کو تربیت دیں گے، پڑھا کے پھر بھیج دیں گے، ان کو روٹی بھی دیں گے، لباس بھی دیں گے، ان کو نظام کھانے کا، جوتا، ہر چیز دیں گے۔ بڑے خوش ہوئے۔ آخری وقت میں ہم آخری سلام پڑھنے کے لیے جب آئے، الوداعی سلام آقا کے روضہ اطہر پہ ہم جانے لگے، تو بچہ پوچھتا تھا آپ کے وہاں، آپ کے ملک میں پھل ہوں گے، پانی ہوگا، فلاں چیز ہوگی، کہ لگا ہاں ہو گئے، پوچھتے پوچھتے آخر روضہ اطہر کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا یہ ہوگا، اور ہم ڈوب گئے، اس کو کیا جواب دیتے؟ کہا وہاں یہ نہیں ہوگا، کہا ہماری انگلی اس نے چھڑوا دی۔